والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا وملجأنا ومأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت ذوق شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج 3 محرم الحرام 1448 ہجری کے اس جمعۃ المبارک میں ہم جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ محرم الحرام شریف سے ایک نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ہم نے 1447 کے بعد 1448 ہجری میں قدم رکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے اس نئے اسلامی سال کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اس میں ہمیں اپنی اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف کے یہ ایام ہمیں اہل بیت اطہار اور بالخصوص خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نفوس قدسیہ کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی اور حقانیت کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام میں امر ہو گئے۔ حضرت سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا لخت جگر سیدہ زہرا برادر حسن مجتبیٰ نور نظر علی المرتضیٰ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قربانی اور آپ کی شہادت کی یاد منانے کے یہ ایام ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اہل بیت کا بڑا بلند اور رفیع مقام بیان فرمایا، اور بیت کا لفظ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم اہل البیت کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے، اور بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان مصروفیات میں باہر جانے کے بعد واپس آتا ہے اور اسے اپنا مسکن اور ماوا بناتا ہے، جہاں اسے راحت اور آرام نصیب ہوتا ہے۔ تو گھر انسان کے لیے جائے پناہ بھی ہے، جائے مسکنت بھی ہے اور جائے سکون بھی ہے، اور اہل البیت وہ ہوتے ہیں جو اس کے گھر میں اس کے ساتھ خونی تعلق رکھتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت سے بھی استناد فرمایا کہ اہل بیت کا اطلاق اول یہ انسان کی زوجہ یا اس کی بیویوں پر ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے
انسانی شکل میں آئے اور ان کی ضیافت کو کھایا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے، تو ان کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں، اور وہیں سے انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں انسان اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن میں محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زوجہ کے متعلق فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اے نبی کی گھر والی تیرے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ جب عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ جس عمر میں چاہے انسان کو بیٹا عطا فرماتا ہے، وہ جب چاہے وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو یہاں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں لکھا کہ اہل البیت کے لفظ سے حضرت ابراہیم کی زوجہ کو مراد لینا اور ان کو مخاطب کرنا قرآن حکیم میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اہل البیت کا لفظ آئے گا تو اس میں سب سے پہلے انسان کی ازواج اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں جو امہات المومنین ہیں ان پر اس کا اطلاق ہو۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے حضور کی اہل بیت کو ہر قسم کی نجس ناپاکی اور پلیدی سے دور کر کے پاک کرنے کا حکم عطا فرمایا اور فیصلہ سنایا، وہاں بھی حضور کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں بلکہ اللہ نے آپ کو بڑا بلند رتبہ عطا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور ان کی ازواج میں ہونے کا شرف آپ کو نصیب ہوا ہے، تو جب آپ گھر سے باہر نکلیں یا کسی جگہ پہ جائیں تو جو وقار، جو تمکنت، جو پردہ اور جو شرف آپ کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا، لہٰذا اس ذمہ داری کا خیال رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے میرے پاک نبی کی ازواج مطہرات تم گھروں میں رہو، پردے کے ساتھ رہو، اور زیب و زینت کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو ایک رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بیان کی گئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داریاں بیان کرتے کرتے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ آپ کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ گھر میں رہیں، پردے کے ساتھ رہیں، اپنے وقار کا خیال رکھیں، تاکہ قیامت تک کوئی آنے والا آپ کے کردار کی طرف کوئی اشارہ نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے رجس سے پاک کرنے کا اعلان فرما دیا۔ تو وہ لوگ جو اس کنٹیکسٹ سے اس آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اس سے حضور کی ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں، تو وہ قرآن پاک کے کنٹیکسٹ اور سیاق کو نہیں سمجھتے اور وہ اپنی مرضی کا معنی کرتے ہیں۔ پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس کے بعد جو اطلاق ثانی ہے وہ آل ابا پہ ہوتا ہے، اور آل ابا کون ہیں؟ ابا چادر مبارک کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو فیصلہ اس طرح کر لیتے ہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو آ جاؤ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کو بلایا اور ان کے اوپر اپنے فضل و کرم کی چادر ڈالی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے ایک خاص فضل اور شرف ہے جو اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا جنہیں ہم پنج تن پاک کی نسبت سے یاد کرتے ہیں، احترام اور محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔
اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عطرتی۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کا وزن ہے، جن کو ایک خاص مقام بخشا گیا ہے، اگر تم ان دو چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک میں رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ تم نے ان کے ساتھ تمسک کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو قرآن بھی میزان ہے اور اہل بیت بھی میزان ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ آپس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں اسی طرح یہ شان سے آئیں گے کہ قرآن جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوگا۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور اہل بیت کا قرآن سے چولی دامن کا ساتھ ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی میں جب ہم قرآن پہ عمل دیکھتے ہیں تو سیدہ خاتون جنت ساری ساری رات اٹھ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول نظر آتی ہیں، نماز میں، نوافل میں، چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پاک کی وہ تلاوت فرمایا کرتی تھیں، وظائف پڑھا کرتی تھیں۔ اور حضرت امام حسن و حسین نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت میں سے ان دونوں شہزادوں کا جو قرآن پہ عمل ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ حضرت امام حسن کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء میں امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن اپنے گھر میں موجود تھے اور ان کے جو کنیز ان کی تھی وہ ان کے لیے سالن روٹی لے کے آئی اور ان کے سامنے رکھی، تو سالن بہت گرم تھا، وہ کسی وجہ سے ان کے لباس پہ گر گیا اور ان کے جسم پہ اس کا اثر ہوا، اور ایک دفعہ ان کا رنگ متغیر ہو گیا اور ایک جلال ان کے چہرے پہ نظر آیا۔ اور یہ قریب تھا کہ وہ کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی سرزنش فرمائیں، لیکن وہ جو کنیز تھی وہ بھی اہل بیت اطہار کے گھر کی تھی اور انہیں پتا تھا کہ قرآن کے ساتھ اس گھرانے کا خاص تعلق ہے۔ تو جو ہی حضرت امام حسن کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے۔ تو جو ہی قرآن کی یہ آیت پڑھی حضرت امام حسن کا چہرہ پھر گلاب کے پھول کی طرح چمک اٹھا اور پھر سے وہ غصہ کافور ہو گیا۔ فرمایا قزمت غیظی، تو نے سچ کہا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ غصہ پی نہیں جاتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا عفوت عنکی، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا غصہ بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا، اور جا اللہ کی راہ میں تجھے آزاد بھی کر رہا۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے محبت کا عالم ہے، اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی قرآن حکیم سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا اظہار فرماتے رہے۔ ایک عالم دین ہے جن کا تعلق مصر سے ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر سعید محمد علی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے قرۃ العینین فی مرویات الامام الحسین۔ اس میں انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مرویات جمع کی ہیں کہ جس میں حضرت امام حسین اپنے نانا جان سے حدیثیں روایت کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے تقریباً 98 کے قریب ایسی روایات جمع کی ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت علی کے ذریعے حضور سے روایت کی ہیں یا خود ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث پاک اس محرم الحرام شریف کی مناسبت سے، تاکہ ذکر اہل بیت کی برکت ہمیں نصیب ہو جائے، یہ امام نسائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام علی زین العابدین سے روایت کیا، اور امام علی زین العابدین نے اپنے بابا جان حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین نے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے خود سنا کہ سرکار نے فرمایا البخیل
من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ حضور نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے مجھ محمد کا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو جو میرا نام سن کے درود پڑتا ہے اللہ اسے قلبی سخاوت بھی عطا کرتا ہے، ظاہری سخاوت بھی عطا کرتا ہے، اور جو درود پڑھنے میں جو ہے وہ بخل سے کام لے وہ بخیل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث پاک امت تک پہنچانے والے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح امام قضائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زہری سے، اور زہری نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جو ہمارے مرشد گرامی حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بار بار اپنے تلامذہ کو سناتے تھے۔ یہ حضرت امام حسین نے حضور سے روایت کیا، سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ایسے ہر کام کو چھوڑ دے جو فضول ہے، جو لا یعنی ہے، اور ایسا کام کرے جس میں اس کی زندگی اور اس کی آخرت کا فائدہ ہے، اور بندہ اپنے آپ کو کبھی ایسے کام میں مشغول نہ کرے جس میں وقت کا ضیاع ہے، توانائی کا ضیاع ہے۔ تو یہ حدیث پاک اکثر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھ کے درس دیا کرتے تھے۔ یہ بھی وہ حدیث ہے جو امت تک اہل بیت اطہار کے واسطے سے پہنچی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے ایک مشہور روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی معجم میں اس کو ذکر کیا، ان امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان کو مسجد نبوی میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، فرمایا رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب رمضان المبارک میں اعتکاف کے اوپر اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ تو یہ جتنے دین کے مرکزی عنوان ہیں، تو ہم جب حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی شہادت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ان کی قربانی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، باطل کے سامنے ان کے ڈٹ جانے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یزید کے سامنے کلمہ حق جو انہوں نے کہا اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ابتدائی زندگی کے اس علمی مقام کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک علم سے بھرپور زندگی گزاری، صحابہ کرام سے احادیث کو روایت کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے بابا جان سے دین کے علم کو سیکھا۔ یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ وہ الگ تھلگ نہیں رہے، وہ کوئی کٹ کے نہیں رہے، بلکہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ سر الشہادتین میں سیدنا الشیخ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک عظیم شاہ ولی اللہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، اور یہ کتاب بہت لاجواب عربی زبان میں انہوں نے تصنیف کی ہے، ایک مختصر رسالہ ہے، اور 2 شہادتوں سے مراد ایک امام حسن کی شہادت ہے جو زہر دیے جانے سے ہوئی، اور دوسری امام حسین کی شہادت ہے، اور ایک شہادت کو شہادت سری کہا جاتا ہے، دوسری شہادت کو شہادت جاری کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے حضرت امام حسن اور حسین کی زندگی کے 5 مراحل بیان کیے، فرمایا لوگ صرف ان کی ولادت اور شہادت بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بیان کریں کہ انہوں نے ایک عرصہ 5 اور 6 سال کا اپنے نانا جان کی گود میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارا اور حضور سے دین سیکھا۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں خلفاء کے زمانے میں جو 25 سالہ دور گزارا ہے، یہ ان کا عنفوان شباب کا دور ہے، یہ ان کی جوانی کا دور ہے۔ تو یہ دور کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ وہ کہیں خلوت میں نہیں گئے، وہ کسی غار میں نہیں چلے گئے، انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس 25 سال کے زمانے میں وہ مسجد نبوی کے ساتھ جڑے ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں رہتے تھے، اور ہر نماز با جماعت مسجد میں ادا فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات کرتے، اور حضرت صدیق اکبر ان کو آتا ہوا دیکھ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے واللہ شبیہن بنبی ولیس شبیہن بعلی، فرماتے یہ دونوں شہزادے اپنے نانا جان کی تصویر ہے،
اور انہیں دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی۔ یہ 25 سالہ دور۔ پھر 5.5 سالہ دور وہ ہے جو انہوں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت میں گزارا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ پھر حضرت امام حسین کی قربانی اور شہادت کا زمانہ آتا ہے تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں 5 مراحل میں تقسیم کر کے ان کی زندگی کو بیان کیا اور فرمایا دونوں شہزادوں نے 25 حج کیے، 25 حج کیے، اور ان حجوں میں وہ مدینہ پاک سے پیدل چل کے مکہ جاتے، سواری موجود ہوتی، اس پہ سامان رکھا ہوا ہوتا اور خود پیدل چلتے۔ کہتے ہم نے اپنے نانا جان سے سنا ہے کہ جو پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہے اسے ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا۔ راستے میں لوگوں سے ملاقات کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرتے تو انہوں نے علم سے، سخاوت سے، شجاعت سے اور نورانیت سے بھرپور زندگی گزاری، اور جب تک موجود رہے تو معاشرے کے اندر موجود رہ کے اپنے نانا جان کے اس فیضان کو وہ تقسیم کرتے رہے۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین کی عظمت ہے کہ وہ اپنے نانا جان کی تصویر بھی تھے، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ بھی تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی جب 6 سال تک ملک کے شام میں رہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سرکار نے فرمایا ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو مجھے ملنے نہیں آتا۔ تو وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں شام سے سفر کر کے جب مدینہ آئے اور سب نے انہیں کہا کہ اے بلال وہی اذان سناؤ جو ہمارے پاک نبی کو سنایا کرتے تھے تاکہ پھر سے وہ یاد تازہ ہو جائے، تو وہ کہتے میں اذان اب نہیں دے سکتا، میرے اندر یہ سکت اور حوصلہ نہیں ہے کہ جب مجھے حضور کا دیدار ہوتا تو میں اذان کہا کرتا تھا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے یہی بات ان سے کی تو انہوں نے پھر معذرت کر لی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اب میں ایک ایسی ہستی کو بلانے لگا ہوں جس کے سامنے اے بلال تو انکار نہیں کر سکے گا۔ تو انہوں نے حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا اور کہا ذرا آپ ان سے کہیں ہماری یہ بات نہیں سنتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت سیدنا بلال حبشی ان کے ہاتھ چومنے لگے، ان کے قدموں پہ ہاتھ لگانے لگے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا بلال وہی اذان سناؤ جو تم ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سنایا کرتے۔ تو حضرت بلال نے پھر اذان دی، اور اس اذان میں حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں دجت المدینہ، کہ مدینہ پاک میں کوہرام مچ گیا اور بچے اور عورتیں اور مرد سارے گھروں سے باہر نکل آئے، سب نے مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگا دی اور کہتے تھے اب بعث رسول اللہ، کیا پھر سے رسول اکرم اپنے مزار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ وہی زمانہ پھر سے پلٹ کے واپس آ گیا ہے۔ تو یہ وہ محبتیں ہیں، یہ وہ باہمی الفت ہے اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نصیب تھی۔ حضرات محترم، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، اور حسب معمول آستانہ علیہ امیر السالکین بھیرا شریف دربار عالیہ پہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں عظیم الشان شہادت امام حسین کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں علماء کرام ان کی شہادت اور سیرت و کردار پر بیان کریں گے اور حضور دیوان کریم اس کی صدارت فرمائیں گے۔ تمام احباب اس محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد